اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاہا، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان کا پانی، انا صببنا الماء صبا، بارش تیرے اللہ نے اتاری، بادل، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برسا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ کٹھا کرتا ہے۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا، یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے۔ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الانبار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ وَلَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ وَلَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے محترم عزیزو، بھائیو، دوستو، بچوں، اکثر تو ماشاءاللہ نو عمر نوجوان نسل آئی ہوئی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب نوجوانوں کو دیکھ کر۔ یہی عمر ہوتی ہے صحیح بنیاد رکھنے کی اور غلط بنیاد رکھنے کی۔ تو ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اللہ لے جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کی، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا، خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا، فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں، اتنا بڑا آسمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد، کوئی تک وکھاؤ مینوی کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ، اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے۔ پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو ترقل تو چھت پھٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے ما لہا من فروج، دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ حل ترا من فطور، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دیو، حل ترا من فطور ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، وکھی جاؤ، وکھی جاؤ، وکھی جاؤ،
यनक़लिब इलैकल बसर, तेरी आंखें लौटेंगी कैसे, खासिअन, नाकाम, वहुव हसीर, तुम अपने रब के आसमान में क्या एक चींटी में भी ऐब नहीं दिखा सकते। चींटी को कितना नजर आता है? 1 सेंटीमीटर। चींटी को नजर आता है 1 सेंटीमीटर। उसकी लाइन कभी देखी है कैसी होती है? कभी डिंगी वेखी, कभी टेढ़ी वेखी? ये कौन सिखाता है? जरा सा शहद का कतरा टेबल पे लगा तो थोड़ी देर के बाद चींटियों का मजमा इकट्ठा होता है। उन्होंने तो नक की छोटा सा नक एडा बड़ा है, तो हमें खुशबू नहीं आ रही, उन्हें खुशबू कैसे आ गई? वो कैसे सारी इकट्ठी हो गई? वो कहाँ से आ गई? चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। इतनी सी चींटी अपने वजन से 50 गुना बड़ा वजन उठा सकती है। जितना तुम्हारा वजन है तुझे उतना ही चाहते हुए खा गए हो। जितना हमारा वजन हम उतना ही उठा के दिखा दें, नहीं उठा सकते। और इतनी हकीर मखलूक, इतनी हकीर मखलूक, और वो अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठाती है। ये खल्लाकुल अलीम, उस अल्लाह जबरदस्त शहनशाह की तख्लीक है। अग़तश लैलहा व अखरज दुहाहा, फिर तेरे रब ने आसमान के में रात को निकाला, आसमान के नीचे दिन को निकाला। आसमान रात आ जाती है तो सबको ढांप लेती है। वजअलना लैला लिबासा, जैसे लिबास तुम्हें छुपा लेता है, रात तुम्हें छुपा लेती है, अंधेरों में डूब जाते हो। फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। अल्लाह ताला दिन की चादर को खींचता है और अंधेरा किथों आ गया, कैसे आ गया? तो रोशनी कहाँ से आ गई? वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, और उस अकेले अल्लाह शहनशाह ने ज़मीन को बिछाया। कितने बुलडोजर अल्लाह ने लगाए होंगे ज़मीन को बिछाने के लिए? 24,000 किलोमीटर की ज़मीन है। कोई बुलडोजर? अखरज मिन्हा माहा, पानी अल्लाह ने निकाला। व मरआहा, चारा अल्लाह ने निकाला। वल जिबाल अरसाहा, पहाड़ अल्लाह ने लगाए। मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे फायदे के लिए। आसमान का पानी, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, बारिश तेरे अल्लाह ने उतारी। बादल, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, और गौर तो करो बादलों को। अब तो तुम जहाज़ों में जमाते जाती हैं, जब बादलों में जहाज जाता है तो कोई पानी का कतरा नजर आता है कहीं? और बरसा कैसे है? कौन बरसाता है? अल्लाह बरसाता है। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, पानी को उसमें इकट्ठा कौन करता है? अल्लाह इकट्ठा करता है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 15 अरब टन पानी बुखार बनकर हवा में उड़ जाता है। 1 सेकंड में समंदर की सतह से 15 अरब टन 1 सेकंड में पानी बुखार बन के ऊपर जाता है। और उसके साथ जब मौजें आती हैं तो बुलबुले फटते हैं। हवा बुलबुलों के बारीक जर्रों को पानी समेत ऊपर उठाती है। उनमें नमक होता है, वो नमक ऊपर जाके जमा हो जाता है। अल्लाह बुखारात को उठाता है। पूरी दुनिया को बुखारात से घेरा हुआ है। जब अल्लाह बारिश का इरादा फरमाता है तो एक जगह के बुखारात को ठंडा करना शुरू कर देता है। वो ठंडे होते जाते हैं, नमक भी ठंडा करता है, फिर वो कतरे बनते हैं। फिर जब वो कतरे बनते हैं तो वो मोटे होते हैं। जब वो मोटे हो जाते हैं तो हवा उनको उठा नहीं सकती, तो एकदम अल्लाह अन्ना सबबनल माअ सब्बा, तेरे रब ने पानी को उतारा। क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज है। 1200 मीटर से बारिश आती है। 1200 मीटर से, 1200 मीटर से जब वो निकलती है तो उसकी रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। उस पानी की रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। गोली की रफ्तार है 1700 किलोमीटर फी घंटा। थोड़ा सा फर्क है। अगर अल्लाह इसी तरह उतारता उसी रफ्तार से तो गंजे को एक ही कतरा काफी था, खोपड़ी में सुराख हो जाता, बालों वाले को 2 काफी हो जाते। और ये इतना बड़ा छत है जिसमें लोहा ही लोहा है, इसके 10-12 कतरे काफी थे। अंदर सुराख, जमीन में सुराख, सड़कों में सुराख, हर जगह सुराख, खोपड़ियों में सुराख, घरों में सुराख। कहीं कोई बच सकता था?
میرے رب نے کہا سببنا الماء صبا. اللہ ہمیں قرآن کا ذوق نصیب فرمایا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بارش برسائی بتانا، ہم نے بارش کو برسایا بڑے انوکھے انداز میں. کیا انداز ہے؟ 558 کلومیٹر ہے، بیچ میں ہوائی سپیڈ بریکر ہے. جب سپیڈ بریکر آتا ہے تو گاڑی کی رفتار کم ہو جاتی ہے. اتنے سپیڈ بریکر ہیں کہ جب وہ پانی نیچے آتے 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 میری کھوپڑی پہ آتا ہے، چھت پہ آتا ہے، تو اس کی رفتار ہوتی ہے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ. 500 کلومیٹر کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اس کی رفتار رہ جاتی ہے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ. انا سببنا الماء صبا. پھر کیا کیا؟ ثم شققنا الارض شقا. پھر تیرے رب نے زمین کو پھاڑا. پھر کیا کیا؟ فاسکناہ فی الارض. پھر تیرے رب نے زمین میں پانی کو ذخیرہ کر دیا، اس کے مساموں میں پانی بھر دیا. اگر اللہ کہتا 60 سال کا پانی اکٹھا کر لو ٹینکی، کون اکٹھا کرتا؟ نل کا لگاؤ، پانی تازہ نکالو. اور آپ کو عجب بات بتاؤں، پوری دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہوگا جو آپ روز پیتے ہیں؟ پوری دنیا میں زمین میں میٹھا پانی صرف 3%. 97% کھٹا، کھارا، کڑوا، کسیلا پانی ہے. سمندر دیکھ لو، 71% سمندر ہے اور 29% زمین ہے، تو 71% پانی کھارا کھٹا. تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا. یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں. یہاں نل کا کھودا کڑوا پانی، یہاں نل کا کھودا میٹھا پانی. یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ملتے؟ سمندر کا پانی زمین میں کیوں نہیں جاتا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ. تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے. کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے، کوئی اینٹوں کا پردہ ہے، کوئی شیٹ کا پردہ ہے؟ نہیں. امر حکم. میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے، کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے. تو نے ادھر نہیں جانا، تو نے ادھر نہیں جانا. میرے بندوں کو میٹھا پانی ملتا رہے اس لیے تم نے کڑوے میں نہیں جانا، اور میرے بندوں کو بارش ملتی رہے. سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی. کیا عجیب بات! اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی. سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی، اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی، اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے. اتنی بدبو پیدا ہوتی. نمک کو تیزاب بنا دیا. تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے. اور نمکین پانی سے بخارات اڑتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، وہاں ٹھنڈ پیدا کرتے ہیں. پھر اس کے نیچے پھر اس پر اللہ کا امر آتا ہے. الم تر ان اللہ یزجی صحابہ. دیکھ تیرا بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے. پہلے گھوڑے ہوتے تھے نا، اب تو گھوڑے ٹانگ کے ختم ہو گئے. تو وہ جب سست ہوتا تھا تو چھانٹا مارتا تھا. یہ ہوتا ہے یزجی، چھانٹا مارو ہے، وہ تیز ہو گیا. ویکھیا تھا کرو تیرا رب بادلوں کو کیسے بھگاتا ہے، کیسے ہونکتا ہے، کیسے چلاتا ہے. نہ نیچے آنے دیتا ہے، بہت اوپر جانے دیتا ہے. ایسی جگہ رکھتا ہے جہاں ٹھنڈک بھی ہو جائے، جہاں پانی آئے تو انسانوں کو وہ پہنچے بھی صحیح. ثم یؤلف بینہ. پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما. اوپر نیچے ان کی تہیں بنا دیتا ہے. فتر الودق یخرج من خلالہ. کبھی بارش کے قطروں کو دیکھا تو کرو کہ انہیں کون اتارتا ہے، انہیں کیسے اتارتا ہے. ایک دھار بن کے آتا پانی. اگر پانی دھار بن کے آتا تباہ ہو جاتی ساری کائنات. قطرہ 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 بکھیر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار. تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے. صرف آج جو بارش ہوئی ہے وہ نہیں، آدم سے لے کر بارشیں شروع ہوئی اور آج تک ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی. ان سارے لا تراہ العیون. پوری حدیث سنو. یا من لا تراہ العیون. اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی. میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا. میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں. ولا تخالطہ ظنون. تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، نہیں آ سکتا. ولا یصفہ الواصفون. کوئی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ اکبر کا ہم سب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے،
لیکن یہ مطلب بہت چھوٹا اور کمزور مطلب ہے. اللہ اکبر شع نور محمد وبدت لوائحہ بهذا المشهد واليمن خیم فی جوانبہ التی ابدا تغص بكل حبر مرشدی. بہت پرانا شعر یاد آیا. اللہ اکبر من ان یوسف، جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے. اللہ پہاڑ کے بڑا ہے. یہ کوئی گالے کرن یہ ہمارے چونکہ تبلیغ والے کہتے تھے تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے. اللہ نے بھی ہنسمد ہوئے گا یہ کی کتنی جاتی مجھے دکان کے سامنے لا رہا ہے. تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے اور تیری تجارت چھوٹی ہے اللہ بڑا. ارے وہ یہ تو کچھ اللہ نے ایک فنڈ سے کوئی جماعت پیدا کی، ان کو کہتے ہیں صد لوکن. ویسے انگوٹھا کر دے اس سے ناخن اور ساتوں سمندر آ جائیں گے، قطرہ سیچے نہیں جائے. صد لوکن اچانک ہی یاد آئی پڑے کچھ زمانے کے بعد. اس کے انگوٹھے کے نوکن پر 7 سمندر ڈال دو، پانی نیچے نہیں گرے گا. تو کیسا خلاق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے فرمایا تھا زمین آسمان کو ایتیا طوعاً و کرہن، جھک جاؤ میرے سامنے خوشی یا ناگواری سے. تو اگر یہ نہ کرتے تو پھر تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا اور 7 زمین آسمان کو نگل جاتا. یہ جو ہمارا خلا ہے، ہمارا خلا، اس کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانے کے لیے روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. ایک جہاز یہاں سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اور 90 ارب سال اڑتا رہے پھر جا کر دوسرے کنارے پر جائے. اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی جی ہے، چھوٹی جی، یہ تو میں چھوٹی جی سے ہے جو انہوں نے بنائی. آسمان اس سے اوپر، دوسرا اس سے اوپر، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے آگے، 5واں اس سے آگے، 6واں اس سے آگے، 7واں اس سے آگے، جنت اس سے آگے، کرسی اس سے آگے، عرش اس کے آگے. عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے. یہ تیرا رب ہے. لا یصفہ الواصفون. اللہ اکبر من ان یوسف. یہ ہے اکبر کا اصل معنی کہ تیری جتنے بھی تعریف کریں تو اس سے تجھے جتنا بھی بیان کریں تو اس سے بڑا ہے. خود میرا رب فرماتا ہے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام. سمندروں کو سیاہی بنا دو. والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر. ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ. تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جبریل، مکائیل، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، عرش کے فرشتے بھی، 1,24,000 نبی بھی، 5 پڑے رسول بھی، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری تعریف لکھو. سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. یہ ہے اللہ اکبر من ان یوسف. اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے. ہر لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. لا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث. اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا. ولا یخشی الدوائر. زمانے کی نیرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں. یعلم عدد قطر الامطار. یہ لفظ سنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں. اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے. عدد ورق الاشجار. تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے. اور درخت صرف یہ نہیں، کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں. میں افریقہ گیا ہوں، توبہ درخت کے جنات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں. اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1 2 3 کی طرح گنا ہوا ہے. کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتا ہے، کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتا ہے، کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتا ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتا ہے. حیدرآباد میں آم پیدا ہوا، نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا،
اسے وہاں سے ٹرکوں پہ اٹھاتا ہے، اسے نیا چنوں کی منڈی میں لاتا ہے، پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، چھوڑ دے حضرت ادریس کا نام تیرا نام کو دفع ہو جائے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، کھڑ کے پھر ادریس آتا ہے، چاہے گندا ہے چاہے گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب، یہ میرے رب کی رزاقیت ہے، رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تیرا رب زبردست رازق ہے، چیونٹی کو نہیں بھولتا، کیڑے کو نہیں بھولتا، پروانے کو نہیں بھولتا، سانپ کو نہیں بھولتا، بچھو کو نہیں بھولتا، تجھے بھول جائے گا کہ ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے میں نے 7 زمینیں بنائی، میں نے 7 آسمان بنائے، میں نہیں تھکا ہوں، فیوحنی رغیف عیش اسوقہ الیہ، تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تو کیوں کہتا ہے کتو کھاواں، کیوں کہتا ہے تیمیں کھاواں، کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں، جھوٹ تو بغیر کم نہیں، حرام تو بغیر کم نہیں، ملاوٹ تو بغیر کم نہیں، کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم صغیرکم وکبیرکم وذکرکم انثکم، تم ساری کائنات کٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسالونی، سارے مانگو، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، کیڑے بھی، مچھلیاں بھی، مانگو سارے، میں سب کا چاہا دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے، یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کرو، ملاوٹ نہ کرو تو کیسے روٹی کھاؤں، رشوت کروں تو کیسے روٹی کھاؤں، کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھ۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار عدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے، جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ ایک مثال دیتا ہے، دوست، فیرا دبیب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء، کالی رات ہے نا، ابھی چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے، چاند بھی غائب ہو، تارے بھی سو جائیں، رات اندھیری ہو، کالے بادل ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چٹان ہو اور کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں، وہ پتوں کے نیچے جا رہی ہو، تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں، اس کالے پتھر پر، اس کالی چٹان، اس کالے ماحول پر ایک کالے رنگ کی جو چونٹی جا رہی ہے، وہ نہیں، اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی، میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر، چونٹی نہیں، لکیر دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الفاقد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبر جل جلالہ۔ یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ۔ ہاں، یعلم مقائل البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے، سمندر کے پانی کو تولا ہوا، کڑی وڑی ترکڑی ہوگی اللہ دی، کتنا بڑا ترازو ہوگا، سمندر کا پانی تولا ہوا ہے۔ ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا وزن تولا ہوا ہے، ہمالیہ پہاڑ کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کیٹو کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، رکا پوشی کا کتنا وزن ہے پتہ ہے،